قلم ایک طرف رکھیں تو اب یہ وہاں مسلمانوں کی تعداد اس طرح نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. حالانکہ وہ ایک مرکز امام مہدی ہے یا مرکز مسیح موعود ہے علامہ احمد مرزا صاحب کے اعلان نبوت کا مقام ہے. میرا سوال دراصل یہ تھا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی مسز عباس، بہت اچھا ہوا آپ کا سوال. اسی طرح سے ہم سمجھے تھے جس طرح سے آج آپ نے دوبارہ اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، اسی کا جواب شمشاد قمر صاحب نے بڑی تفصیل سے دیا ہے کہ ظاہر ہے اس تفصیل میں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی اس میں آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالی زیادہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر کسی اور پروگرام میں بات کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں اجازت دیں. آپ تو خیر مختصر بات کرنے کا بھی کسی موضوع پہ وقت نہیں رہ گیا، تو ضرور انشاءاللہ اس بات کی طرف دوبارہ آ جائیں گے. کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں ہم کوئی اور ایسا پہلو جو اس کا ہو ہم آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر سکیں. تو ضرور بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. شکریہ. شمشاد صاحب آپ سے ویسے میں گزارش کروں گا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ان کے جواب میں. جی میں چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں صرف مختصر طور پر اتنا اپنی بہن کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس جگہ بھی نبی آیا ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اس جگہ کے لوگوں نے اس کو مانا ہے یا نہیں مانا. سوری، اصل میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کی مشابہت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بستی میں آئے تھے اس بستی کے رہنے والوں نے کتنے لوگوں نے آپ کو مانا تھا؟ جب آپ کو یہ صلیب کا واقعہ ہوا اس وقت تک ٹوٹل 12 حواری تھے جو آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد صلیب کا واقعہ ہوا اور ہمارے مطابق صلیب پہ آپ مرے نہیں بلکہ وہاں سے آپ ہجرت کر کے چلے گئے. اب ہجرت کرنے کے بعد ہوتے ہوتے مختلف ممالک سے آپ کشمیر میں آ گئے اور آپ کا اصل وطن کون سا تھا؟ فلسطین. تو فلسطین میں کتنے لوگوں نے مانا تھا؟ بہت کم لوگوں تعداد تھی، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا 300 سال لگے. تو اسی طرح مشابہت کے لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو دونوں میں مماثلت رکھنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.